رب زدني علما رب زدني علما. زیادہ ان کی تنظیم دار تحریر کو پسند آتی ہے تو سننے لگتا ہے، تو کہتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ منہجی اعتبار کو کیا لفظ پائی جاتی ہے، تو کس طرح کیا پیمانہ ہونا چاہیے سننے کا اور کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے بہت اہم سوال ہے موجودہ دور کا، اور یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب میں مجھ کو ہمیشہ لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ کسی کو بھی سن لیتے ہیں، اس کی اچھی تقریر ہے، بولنے کا اسلوب اچھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ منہجی لحاظ سے کیا ہے اور عقیدے کے لحاظ سے اس کے یہاں کیا کمی پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اس کو دنیاوی مثال سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے تو آپ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کان کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ کو کان میں تکلیف ہے تو آپ کینسر کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ کو دل میں تکلیف ہے تو آپ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ جب دنیاوی امور میں ہم اتنا زیادہ سوچ سمجھ کر کے اور پرکھ کر کے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں تو دینی امور میں اتنا دین ہمارا مظلوم ہو چکا ہے کہ غیر علماء واحدین اور ایسے لوگ جن کو شریعت اسلامیہ کے شین کے پہلے شوشے سے بھی واقفیت نہیں، شین کے پہلے شوشے سے بھی واقفیت نہیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں اور اس دعوے میں میں سچا ہوں، اگر قسم کھا لوں تو خالص نہیں ہوں گا، شریعت اسلامیہ کے شین کے شوشے سے بھی واقف نہیں ہوتے، اور وہ لوگ ایک کیمرہ لگا کر کے اور ایک اسٹوڈیو بنا کر کے علامہ اور مفتی وقت بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا المیہ ہے۔ مسائل کس سے پوچھے جاتے ہیں؟ مسائل پوچھے جاتے ہیں ایسے افراد سے جو افراد شریعت کے متخصص ہے ہی نہیں، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی پیشے سے جڑا ہوا، بس شوق پیدا ہوا کہ مولوی کی مقبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے، میں بھی مقبول ہو جاؤں، ٹی آر پی مجھ کو کیسے ملے گی، سوشل میڈیا پہ ویوز کیسے آئیں گے، تو بڑی شاندار قسم کا بیک گراؤنڈ لگایا، لائٹنگ کی، مہنگے سے مہنگے کیمرے لے کر کے آیا، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کیمرے کو لانے کے لیے جو پیسہ جمع کیا گیا وہ پیسہ بھی اس فنڈ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس فنڈ میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور بڑے آرام کے ساتھ دعویٰ سینٹر کھول کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علماء کرام اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر کے اگلے سوال کی جانب پڑھوں گا۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد نبوت میں 4 صحابہ کرام کو تفسیر کے سلسلے میں متعین فرمایا تھا کہ فنا 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 سے تفسیر کے بارے میں، قرآن مجید کی شرح کے بارے میں سوال کیا ہے۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ ان 4 صحابہ کرام کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام جاہل تھے یا ان کو علم نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود 5 صحابہ کرام کی تعین خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوال اسی سے کیا جائے جو اس سوال کا متخصص ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، کسی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مدینہ میں تابعین کے دور میں 100 سے زیادہ ایسے فقہا موجود تھے جن پر اعتماد کیا جا سکتا، 100 سے زیادہ ایسے فقہا تھے جن پر اعتماد کیا جا سکتا، لیکن ان سے سوال پوچھنے یا علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں دی جاتی تھی کہ ان لوگوں نے شریعت اسلامیہ کے علوم کو اور دین اسلام کو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے نہیں سیکھا تھا، بلکہ کتابوں کا مطالعہ کر کے مفتی بن گئے تھے۔ تو آج جتنے غیر علماء واحدین ہیں
ان میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے کسی کی مثال بتا دی جائے کہ وہ علماء سے مسائل میں رجوع کرتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کا تخصص شریعت اسلامیہ کے شین کا پہلا شوشہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ مفتی اعظم بنتے ہیں، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے شریعت اسلامیہ کے ساتھ اور صحابہ کرام کے منہج کے ساتھ۔ لہذا ہر کسی سے علم نہ حاصل کیا جائے، ہر کسی سے فتوے نہ پوچھے جائیں، بلکہ ایسے علماء کا انتخاب کیا جائے جو اس موضوع پر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں۔ وہ عالم دین بھی اگر وقتی طور پر جواب نہ دے سکے تو اس عالم کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے بڑے علماء سے رجوع کر کے اس معاملے میں یقین حاصل کرے اور اس کے بعد جواب دے۔ اور اسی وجہ سے اسلاف امت میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لا ادری، یہ کہہ دینا کہ مجھ کو نہیں پتا، یہ آدھا علم ہے۔ ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، کیا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا تکبر کی علامت ہے، اور اگر نہیں تو کیا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو اہل حدیث کہنے پر ابھاریں؟ دیکھیے، یہ بہت بنیادی سوال ہے اور اس سوال کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں۔ لفظ اہل حدیث یا مسلک اہل حدیث یہ ایک صفتی نام ہے، کسی تنظیم کا یا کسی گروہ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک صفت ہے۔ یہ صفت نسبت ہے قرآن و حدیث کی جانب۔ قرآن مجید میں قرآن کو بھی حدیث کہا گیا، حدیث کو بھی حدیث کہا گیا، تو حدیث کا لفظ اتنا جامع ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں پر منطبق ہو جاتا۔ اور بعض صحابہ کرام سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ لوگ اپنے شاگردوں کو اہل حدیث کہتے تھے۔ اور یہی اتنا نہیں، بعض تابعین جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 500 صحابہ کرام کا زمانہ پایا۔ وہ بار بار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے جو بھی مسئلہ ذکر کرتا ہوں وہ اہل الحدیث سے پوچھ کر کے سمجھ کر کے فتویٰ لے کر کے ذکر کرتا ہوں۔ تو لفظ اہل حدیث جب فتنے پڑ گئے اور ہر مسلمان نے اپنے اپنے مکتب فکر یا اپنی ہوا پرستی کو اسلام کا نام دے کر کے اسلام کی جانب منسوخ کرنا شروع کر دیا، تو علماء اہل حدیث صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام، ان لوگوں نے نسبت تلاش کی اور اس نسبت کو اہل حدیث، سلفی، اہل الحدیث، اہل الاثر یا ان ناموں سے موسوم کیا جاتا یا اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا۔ تو یہ بنیادی طور سے ایک شرف حاصل کرنے کی صفت ہے جس کو اختیار کرنا آج کے دور میں لازم اور ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایک وہ شخص جو قبر کی پوجا کرتا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا، ایک وہ انسان جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا، ایک وہ شخص جو ائمہ اسلاف، السلفی علماء اور اسلاف امت پر تنقیدیں کرتا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا، ایک وہ شخص جو قرآن مجید کی تنقید کا یا قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا۔ تو اس بھیڑ کے اندر جہاں ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہاں کو امتیاز کیسے پیدا ہوگا کہ سچا مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کرنے والا مسلمان کون ہے؟ قرآن و سنت کو سمجھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے والا مسلمان کون ہے؟ تو یہ نسبت شرف کی نسبت ہے، صفتی نام ہے، لہذا ہم کو اس سے اپنے آپ کو معصوم کرنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کو یہ خلاصہ بتانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں اور کیوں کہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم دعا کون سی ہے جو جلدی قبول ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں مختلف پیرایوں میں مختلف دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا، جس میں سب سے جامع دعا جو عرفات کے میدان کی دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی ایک دعا ہے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اولاد اپنی زبان پر رکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا ورد جاری رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اس انداز کے اوراد وظائف یہ بھی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام، نماز کے اندر کی دعاؤں کا اہتمام، قرآنی دعاؤں کا اہتمام، معصورہ دعاؤں کا اہتمام، دن بھر کی روزمرہ کی زندگی میں جو دعائیں سکھائی گئی، نماز کے بعد کے اذکار، اذان و اقامت کے درمیان کے اذکار، اذان کے بعد کی دعائیں، یہ دعائیں امرت کا کام کرتی ہیں۔ اگر کسی کے اوپر جادو ٹونا ہے، جنات و شیاطین کا لمس ہے، اگر ان دعاؤں کی وہ پابندی کرتا رہے تو اس کو کسی رقیہ سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ اس کا علاج ہو جائے گا۔ اپنی عورتوں کی عزت و آبرو کو لے جا کر کے کسی مرد راقی کے آگے نیلام کرنے کی ضرورت نہیں، بذات خود اس کو شفا مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے کہ شیخ محترم، کیا ایسا نام نہاد مسلمان جو بے نمازی ہو قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس بچے کا پہلا سوال ہے، دیکھیے قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور نماز ایک مستقل عبادت ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور قربانی پیش کرتا ہے، اس کی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو رب کائنات جانتا ہے، کیونکہ قبول کرنے یا رد کرنے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ نماز مستقل چھوڑنے والا اگر اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے تو کم سے کم ناقص الایمان، تو اس کی قربانی کا ثواب اس کے ایمان کے نقص کے نتیجے میں گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا ثواب یقیناً اس سے زیادہ ہوگا۔ اس پرچے کا دوسرا سوال ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے؟ اس سلسلے میں کچھ اقوال ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ کہتے ہیں کہ اس کا مخاطب صرف وہی شخص ہے جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پورے اہل خانہ اس قربانی میں شامل ہوتے ہیں۔ لہذا بہتر اور افضل یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ بال کاٹنے، ناخن تراشنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ جس گھر میں قربانی ہونی ہے اس گھر کے لوگ ناخن نہ کاٹیں، بال نہ تراشیں، اور اسی طریقے سے کھال وغیرہ نہ ادھیڑیں۔ یہ ایک مسنون عمل ہے، کسی نے کر لیا تو گنہگار نہیں، اور کسی کے یہاں قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور اس نے ایسا کیا اور اس کے باوجود اس سنت پر عمل کیا تو بھی بہتر ہے کہ ایک سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اگلا سوال ہے کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بچہ یا کوئی انسان کوئی چیز یا اسباب کو یاد کرتا ہے تو جلدی بھول جاتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، سوال ناقص ہے لیکن پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ میں یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے وکیع یعنی اپنے استاذ کے سامنے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی،
فَأَوْصَانِي تَرْكُ الْمَعَاصِي، تو انہوں نے کیا وصیت فرمائی کہ گناہوں کو چھوڑ. یہ گناہ انسان جتنا زیادہ کرے گا اس کا حافظہ اتنا زیادہ کمزور ہے. لہذا اگر یہ طلبہ کی جانب سے سوال ہے تو طلبہ کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے اسباق کو صلاۃ فجر کے پہلے اور صلاۃ فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد ادا کریں، اعادہ کریں اس کا. یہ وقت ذہن میں باتوں کے بیٹھنے کا سب سے قیمتی وقت، اور اسی طریقے سے رات کے اوقات میں اعادہ کرتے رہیں. ہماری پریشانی کیا ہے کہ موبائل فون نے ہماری ساری رہی صحیح کسر پوری کر دی، اور اس کے بعد ہماری آپس کی گفتگو خواتین فیل ہیں، اتنی گفتگو کرتے ہیں کہ رات گزر جائے گی لیکن موضوع ختم نہیں ہوگا. اور کسی دینی موضوع پر بولنے کے لیے کہہ دیا جائے تو 10 منٹ میں مواد ختم ہو جائے گا، بولنے کا حوصلہ ہی نہیں رہ جائے گا. یہ دین سے دوری اور تقویٰ کو چھوڑنے اور گناہوں کو اپنانے کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سوال ہے کہ جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا ہماری نیکیوں کو اس کی گالی دینے والے شخص کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے؟ اس بچے کا پہلا سوال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گالی دینا ہی حرام ہے. اگر آپ گالی دیں گے تو جس کو گالی دی ہے گویا آپ نے اس کی حق تلفی کی، اس کو اذیت پہنچائی. اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ اس سے تلافی نہیں کر لیں گے اگر، تو قیامت کے دن آپ کے نیک اعمال اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں اور اس کی برائیاں آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، جس کا تذکرہ دوران خطاب آیا تھا. یہ وبال ہم کو قیامت کے دن دیکھنا پڑ سکتا ہے. لہذا اپنے زبانوں کو لگام دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے دونوں داڑھوں کی درمیان کے گوشت کے لوتھڑے کو کی ضمانت دے دے یا دونوں پیروں کے درمیان کی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں. لہذا زبانوں کو لگام دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی پرچے کا اگلا سوال ہے کہ وطر میں رفعین کے بعد ہاتھ اٹھانا بہتر ہے یا ہاتھ کا نہ اٹھانا؟ قنوت وطر کا میرے خیال سے سوال ہے کہ قنوت وطر میں ہم جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں رفعین کے بعد تو ہاتھ کا اٹھانا بہتر ہے یا ہاتھ کا نیچے رکھنا بہتر ہے؟ قنوت وطر میں اس سلسلے میں ہم کو آزادی ہے، معاملہ وسیع ہے. آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھائیں چاہے تو چھوڑ دیں. دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے. اور شریعت اسلامیہ کے دلائل میں جو مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں کہیں کہیں دعا ہاتھ اٹھا کر کے نہ کرنے کا تذکرہ، کہیں کہیں شریعت نے ہاتھ اٹھانے کی تلقین کی اور کہیں پر شریعت خاموش ہے کہ چاہے تو اٹھا لیں چاہے تو نہ اٹھائیں. یہ انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے. اگلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ شیخ ہمارے یہاں ہر دو مسجد ہے، ہمارے یہاں پر 2 مسجد ہے، حالانکہ دونوں مسجد ایک ہی ہے لیکن امام ایک مسجد میں ہوتے ہیں اور دوسری مسجد میں نماز ہوگی یا نہیں؟ مسجد کے بیچ میں راستہ، آواز دونوں مسجد میں جاتی ہے، دوسری مسجد امام سے پیچھے ہے. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے غالباً سڑک کے دوسری جانب ایک دوسری مسجد یا مسجد کا بقیہ حصہ تعمیر کر دیا گیا. یہ سب کے بیچ میں جو انقطاع ہے اس کی وجہ سے نماز میں خلل پڑتا ہے. لیکن اگر تنگی ہے واقعتاً اور ایسی مجبوری میں ہم نے ایسا کیا تو ایسی صورت میں کوئی حل نہیں ہونا چاہیے، اس شرط پر کہ جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہاں کی جگہ سب بندی کر کے مکمل کر لی جائے اور بالکل جگہ نہ بچے تب جا کر کے دوسرے مقام پر کھڑے. یعنی صفوں کا تسلسل اگر ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور بغیر مجبوری کے ایسا کیا گیا تب یہ چیز درست نہیں ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو دین کا شکر عطا فرمائے.
اگلا سوال ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین سے کس بات کا شکوہ آپ کریں؟ آپ شکوہ کیجئے اپنے گناہوں کا، شکوہ کیجئے اپنی بے وفائی کا، شکوہ کیجئے اس بات کا کہ میں نے رب کائنات کے دین کے ساتھ وفا نہیں کی، تو شکوہ کیجئے۔ لیکن شکوہ کس بات کا کریں؟ جو اللہ آپ کو سانس تک لینے کی توفیق دیتا ہے، دن بھر میں صاف و شفاف پانی اور کھانا پینا مہیا کرتا ہے، چلنے کی طاقت دے رکھی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے رکھی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان اور منہ دیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، دھڑکنے کے لیے دل دیا ہے، اس رب سے کیا شکوہ کریں؟ کون سا شکوہ کریں گے؟ اس وجہ سے انسان اپنی اذیتوں یا اپنی تکلیفوں کو رب کے سامنے شکوے کے طور پر بیان کرتا ہے کہ میری اپنی کوتاہیوں کے نتیجے میں فلاں پریشانیوں میں گرفتار ہوں، تو آسانی پیدا کرنے والا ہے، آسان کر دے۔ یہ اگر تصور ہے تب تو بنیادی تصور ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اپنے رب سے شکوہ کرتے ہیں، کسی انسان سے ساجھا کر کے، اس کو بتا کر کے صبر و تحمل کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ اگر یہ مقصد ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سے اس چیز کا شکوہ کیا جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم دعا چاہیے ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں میری مسجد کے امام تعبیر دیتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں، نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اس دور میں گرم مسائل میں سے ہے، جس کی وجہ سے بہت شدت کے ساتھ بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں پر حکم لگاتے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نماز ادا کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے، اس سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو امام تعویذ دیتا ہے وہ امام کس عقیدے کا حامل ہے۔ تعویذ دینے یا نہ دینے کے بارے میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ایسی تعویذ دیتا ہے جو قرآنی تعویذ ہے، وہ شرک کا مخالف ہے، لیکن تعویذ قرآنی تعویذ کو جائز سمجھتا ہے، اس کے اوپر ہم نے حجت قائم نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں افضل تو یہی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ ایک بنیادی ضابطہ ہے کہ ایسا امام جو بدعات مکفرہ کرتا ہے، ایسی بدعات کو انجام دیتا ہے جو شرک یا کفر تک پہنچانے والی، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے۔ اور جو امام بدعات مفسقہ کرتا ہے، یعنی فسق و فجور تک پہنچانے والی بدعات کو انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بہتر تو ہے، لیکن اگر پڑھ لے گا انسان تو نماز جائز اور درست ہوگی۔ لہذا ان مسائل میں خاص کر کے ہندوستان کے ماحول میں اس طرح کی شدت اختیار کر کے ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنے نشاطات کو محدود نہ کریں، بلکہ اہل سنت و جماعت کے اس ضابطے کو سامنے رکھ کر کے اس سلسلے میں عمل کریں، یہی انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ فرض نماز کے سجدے میں کس طرح دعا کر سکتے ہیں؟ اردو میں یہ آتی، اگر کسی شخص نے کسی کو زمانے ماضی میں برا بھلا کہہ دیا یا کسی کی برائی کر دی اور وہ زمانہ حال میں موجود نہ ہو تو کیا کریں؟ کیا اس شخص کی جس نے برائی کی ہے اس کی معافی ہو جائے گی؟ دیکھیے، ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، دو سوالات ہیں۔ فرض نماز کے سجدے میں دعا کرنے کا مسئلہ ہے کہ اردو میں یا عربی زبان میں دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ نفل نمازوں کے بارے میں علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے بارے میں بعض علماء نے اجازت دی ہے، اور راجح بات یہی ہے کہ معصورہ دعاؤں پر اکتفا کیا جانا چاہیے، یہی احتیاط کا تقاضا۔ لہذا فرض نماز میں معصورہ دعائیں پڑھی جائیں، اور نفلی نماز میں آپ کوئی بھی دعا کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن کی آیتیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا قرآنی دعائیں رکوع اور سجدے میں نہ کی جائیں۔ اب یہاں پر دوسرا سوال ہے، کسی شخص نے اپنے کسی بھائی کو برا بھلا کہا اور اس کی وفات ہو گئی،
یہ برا بھلا کہا اور وفات ہو گئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حقوق العباد کے بارے میں متصالح تھی۔ اتنی تاکید کیوں کی گئی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے؟ تو پہلے تو ہم کو اس کی تلافی فوراً کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو اب جس کی وفات ہوئی ہے اس کے متعلقین اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اس صلہ رحمی اس کے متعلقین کے ساتھ جو کی گئی ہے اس کی بنیاد پر اس کو کچھ راحت مل جائے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، فرمایا ایک روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور دوسری آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دونوں میں سے کس پر عمل کیا جائے؟ اگر حدیث پر عمل کرتے ہیں تو قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تفریق صحیح نہیں ہے، یہاں پر دونوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا صحیح مفہوم بتانے والا کون ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اس کے مفہوم کو صرف ترجمہ پڑھ کر کے ہم خود ماخوذ کر لیں گے، یا اس کے لیے اس کے پاس جائیں گے جس کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا؟ اب جس کے دل پر قرآن مجید اور خاص کر کے یہ آیت بھی نازل کی گئی وہ خود کہہ رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ تو شریعت اسلامیہ میں بعض مسائل ایسے ہیں جن کے ظاہری مفہوم کی قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ بعض مستثنی چیزیں ہیں کہ عام مفہوم ہے اور کچھ چیزوں کو اس سے مستثنی کیا گیا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کو سننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے استثناء کے لیے کافی ہے کہ سورہ فاتحہ کو سننا بھی ہے اور دل میں اس کی تلاوت کر کے اس کا اعادہ بھی کرنا۔ لہذا سورہ فاتحہ کے لیے گنجائش موجود ہے اور بقیہ تلاوت کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی شرح و تفسیر کی تحقیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے، لہذا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، حدیث پر بھی عمل ہوگا اور قرآن پر بھی عمل ہوگا، دونوں میں کوئی تضاد اور کسی انداز کا کوئی نزاع اور کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے اور آخری سوال، کیونکہ مجھ کو کہیں جانا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا، لیکن اگر قیامت کے دن کافر بھی پتہ نہیں کیا ہے، کافر بھی بول سکتا ہے کہ اللہ تو نے میری تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا اور تو ہمیں آج عذاب دے رہا ہے۔ اس کا وہ واقعہ سامنے رکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ چور کے بارے میں ثبوت اکٹھا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چور کیا کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، میرے مقدر میں تھا کہ میں چوری کروں گا تو میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تیرے مقدر میں یہ تھا کہ تو چوری کرے گا، گواہیاں اکٹھا ہوں گی، ثبوت جمع ہوگا، اور یہ بھی مقدر میں تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو کافر کا کفر یہ اس پر مجبور نہیں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مجبور کیا ہو کہ وہ کفر پر قائم رہے، بلکہ یہ شرعی تقدیر ہے جس کے بارے میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھائے، چاہو تو ہدایت کا راستہ اپنا لو اور چاہو تو گمراہی کا راستہ۔ حق ثابت ہوتا ہے
دنیا میں پائے جانے والے ایک ایک ذرے سے رب کائنات کی وحدانیت کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا انسانوں کو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کو اس بات کی دعوت ہمیشہ دی جاتی ہے کہ توحید کو اپنا لیں، کفر اور شرک کو چھوڑ دیں۔ ان کو یہ اختیار ہے، اس اختیار کے باوجود وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں قیامت کے دن ان کو یہ بات کہنے اور یہ شکوہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی شخص ایسی جگہ پر زندگی گزارتا ہے جہاں حقیقت میں دین کی کوئی روشنی پہنچی ہی نہیں، تو اللہ رب العالمین کی سنت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو یا کسی شخص کو تب تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس کے اوپر حجت قائم نہ ہو جائے۔ ایسا شخص جس کے پاس کوئی چیز پہنچی ہی نہیں، جو آج کے دور پہ تقریباً ناممکن ہے، سوشل میڈیا کا دور، میڈیا کا دور، انسان کھانستا بھی ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے، تو ایسے دور میں کسی چیز کا ڈھکا چھپا ہونا ممکن نہیں۔ لیکن کہیں ایسا ہے کہ دین کی روشنی نہیں پہنچی اور انسان ویسے ہی مر گیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اس کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ اس کے اوپر حجت قائم نہیں ہوگی۔ لہذا کافر اگر اسلام کو جانتے ہوئے اسلام کی تعلیمات پہنچنے کے باوجود اسلام نہیں لاتا تو اس میں جرم رب کائنات کا نہیں بلکہ اس کا بذات خود جرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بنیادی مسئلے کو سمجھنے اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔